السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ لیکچر نمبر 49، ٹاپک نیم تھا ہمارا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق پڑا تھا، سیکھا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں کے میننگ سیم ہوتے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ الاولاد ذهبوا کا مطلب بھی ہے لڑکے گئے، اور ذهب الاولاد کا مطلب بھی ہے لڑکے گئے۔ اب ان دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق ہونے کے بعد، میننگ سیم ہونے کے بعد فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی، وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس طرح سے میں تبدیلی کی جاتی ہے نا۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھیے کہ ایک ہی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں تاکیدی معنی پائے جاتے ہیں، زور دیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں زیادہ سٹریس ہوتا ہے۔ اگر سادہ سا جملہ ہے ذهب الاولاد، ٹھیک ہے، لڑکے گئے، اگر ہم نے کسی چیز کو زور دے کر کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں الاولاد ذهبوا، اس کا معنی ہے لڑکے گئے، زور کے ساتھ یعنی تاکید کے ساتھ، یعنی لڑکیاں بیٹھی رہیں اور لڑکے اٹھ کر چلے گئے۔ اب قرآن میں مثال دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خلق اللہ السماء، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا۔ یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں شروع میں خلق آیا ہے۔ اور اگر زور دینا ہو کہ بس اللہ نے ہی آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر زور دینے کے لیے، تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے اللہ کو، اسم کو شروع میں لے آتے ہیں، اللہ خلق السماء، ٹھیک ہے، تو بعد میں فعل آ جاتا ہے یا اس کی خبر بعد میں آ جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی بھی جملے کے اندر گہرائی یا اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، جملہ اسمیہ میں اسم پہلے آ جاتا ہے۔ مثلا قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ یبسط الرزق، اگر ہم پڑھیں گے یبسط اللہ الرزق، یہ نہیں ہے نا قرآن میں، تو اس کا مطلب اللہ رزق فراہ کرتا ہے، لیکن جب پڑھیں گے نا اللہ یبسط الرزق، تو کیا ہوگا کہ اللہ ہی، زور دے کے اللہ ہی رزق کو فراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ لہجے کا سارا دباؤ، زور کس پہ آ جاتا ہے؟ اللہ پہ آ جاتا ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا دباؤ، تاکید جو ہے اسم پر جو شروع میں ہوتا ہے اس پہ آتا ہے۔ مثلا ایک اور ہمارے پاس جملہ ہے ذهب الولد، لڑکا گیا۔ اب الولد ذهب، لڑکا چلا گیا، لڑکا ہی گیا، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی گیا ہوگا، لڑکا ہی گیا، واقعی اس چیز کا، تو الولد پہ سارے کا سارا زور اور دباؤ ہے۔ تو یہ ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں فرق۔ جب اللہ یعنی اسم پہلے آ جاتا ہے تو بعد میں خبر آتی ہے، تو میننگ سیم ہونے کے باوجود مفہوم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تاکید پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ فاعل ہمیشہ
فعل کے بعد آتا ہے. پہلے بھی بات کی تھی نا ہم نے، لیکن دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے. اور اگر فعل سے پہلے آ جائے تو وہ فاعل نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. جیسے ان سینٹینسز میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ فعل سے پہلے خلق سے پہلے اللہ آیا، یکسوتو سے پہلے اللہ، اور ذہبہ سے پہلے الولد. تو اگر فعل سے پہلے فاعل آ جاتا ہے تو وہ فاعل نہیں ہوتا، وہ مبتدا ہوتا ہے. اور اگر فعل کے بعد فاعل آتا ہے تو وہ اصل میں فاعل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جملہ فعلیہ کی جو وہ پڑھی تھی ترکیب، اس کا جو فارمولا تھا فعل پلس فاعل تھا. عربی گرامر کے لحاظ سے ترکیب یوں ہی کی جاتی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنتے ہیں. لیکن اس میں جو جملہ اسمیہ میں اگر شروع میں کام کرنے والا آ بھی جائے تو وہ شروع میں اسم مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کے اندر فعل خبر جو ہے وہ فعل فاعل مل کر خبر بنتی ہے. اگر خبر فعل ہو، کیونکہ یہ بھی سیکھا تھا کل کہ خبر کبھی فعل ہوتی ہے اور کبھی اسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی اس چیز کی آپ کو؟ اس کے علاوہ کچھ قواعد ہیں. سب سے پہلا قاعدہ کہ خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. کیا پڑھیں؟ جملہ اسمیہ کو تھوڑا سا پھر دیکھ لیں. خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. بالکل، ہم اسے جملہ اسمیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں اسم ہے، تو اسم ہی مبتدا ہوتا ہے نا، جس سے ابتدا کی جاتی ہے. تو مبتدا ہی جملہ اسمیہ کا فارمولا ہی مبتدا پلس خبر ہے. تو جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ یعنی اس کا مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اب خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی اگر مبتدا فاعل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مبتدا اسم ہی ہوگا، اور اس کو فاعل نہیں کہیں گے، اس کو مبتدا ہی کہیں گے، اور پھر اس کی انفارمیشن ہوگی بعد میں. کام کرنے والا بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو فاعل آیا ہے شروع میں نا، لیکن حقیقت میں وہ مبتدا ہے. اگر فعل سے پہلے فاعل آ جاتا ہے تو وہ فاعل نہیں کہلاتا، مبتدا کہلاتا ہے. بات آتی ہے خبر کی. خبر مبتدا کے مطابق کیسے ہوتی ہے؟ مبتدا واحد ہوگا، خبر بھی واحد. مبتدا تثنیہ ہوگا، خبر بھی تثنیہ. مبتدا جمع ہوگا، خبر بھی جمع. جیسے کہ آپ کے پاس مثالیں یہاں پہ سامنے موجود ہے. الولد مبتدا واحد ہے تو اس کی جو خبر ہے ذہبا، یہ بھی کیا ہے؟ واحد. الولد ذہبا، لڑکا گیا. الولدانی ذہبانی، اس کو ذہبا پڑھیں گے تو اس کی تثنیہ ہوگی. الولدانی کے ساتھ اس کی خبر بھی اس کے مطابق ذہبا، ذہبانی نہیں آئے گا، یہاں پہ نون ایکسٹرا ہے، اس کو جو ہے نا آپ ہٹا دیں. الولدانی ذہبا، کیونکہ ذہبا ذہبا تثنیہ، ذہبا کی تثنیہ کیا ہے؟ ذہبا. تو ولدان دو لڑکے، ذہبا گئے. یہ ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں فرق. اس میں یہ تھا کہ اس میں تھوڑی سی اس لحاظ سے تبدیلی تھی. الاولاد جمع ہوا تو ذہبو ہو گیا. الاولاد ذہبو، لڑکے گئے. جس طرح مبتدا کا جو عدد ہوگا وہی کس کا ہوگا؟ خبر کا. ایسے ہی اگر مونس مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر، مبتدا مونس ہوگی تو یعنی ہوگا اور خبر بھی اس کی مونس ہوگی. جیسے البنت ذہبت، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت. البنتانی ذہبتا، ٹھیک ہے، ذہبت ذہبتا. اور البنات ذہبنا، لڑکیاں گئیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خبر کو ہم نے مبتدا کے مطابق لانا ہے. لیکن
جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے لاسٹ لیکچر میں، فعل لازم اور فعل متعدی کے اندر، کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مثلا ہمارے پاس اگر یہی جملہ ہوتا کہ ہم نے اس کو جملہ فعلیہ میں لانا ہوتا، ذہبہ پہلے آتا ولد بعد میں آتا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اگر اولاد ہے تو شروع میں ذہبہ آئے گا، الولدانی ہے پھر بھی شروع میں کیا آئے گا، ذہبہ آئے گا۔ اور اگر مونس کی بات کی جائے تو مونس کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے پڑھا ہوگا لڑکی گئی یعنی جملہ فعلیہ میں، تو ذہبت بنت، ذہبت، اور پھر اسی طرح اگر اس کو تثنیہ میں کرنا ہوگا پھر بھی ذہبت، کیونکہ مذکر مونس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ مذکر فاعل کے ساتھ مذکر فعل اور مونس فاعل کے ساتھ مؤنث فعل استعمال ہوگا، لیکن ہوگا واحد ہی۔ تو خبر کے اندر عدد چینج ہوتا ہے، یعنی مبتدا خبر کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر خبر کا عدد جو بعد میں فعل فاعل بنتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے مبتدا کے مطابق، لیکن جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل آتا ہے شروع میں، بعد میں اسم چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، لیکن شروع میں کیا آئے گا، جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو کلیئر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ مزید ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بھی ایکسرسائز کریں گے نا، تو ایکسرسائز میں آپ کو تھوڑی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اب تھوڑا اس میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ہے، ان میں فرق ہے۔ کتبتو اور انا کتبتو، کتبتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ، کتبتو جملہ فعلیہ ہے نا، کیسے، اس کا فاعل ظاہر نہیں لیکن اس کے اندر آنا پوشیدہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں کبھی فاعل لفظوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو فعل واحد آتا ہے، اور اگر پوشیدہ ہو تو پھر صیغہ فاعل کے مطابق آتا ہے۔ اب کتبتو یہاں پہ کیا ہے، فعل اور فاعل بھی ہے، فاعل اس کے اندر آنا پوشیدہ ہے، تو کتبتو کہیں، کتبتو کا مطلب ہوگا کہ میں نے لکھا۔ اب اگر اس پر زور دینا ہو، کہنا ہو کہ میں نے یہ لکھا، لہجے پر زور دے کر، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں نے لکھا ہے، جو جی کرتا ہے کر لو، یہ زور دے کر کہنا کہ جی یہاں میں نے کام کیا، یہ پھر ٹھیک ہے اور کیا جو کرنا ہے کر لو۔ تو جب یہ زور دینا ہو کسی جملے کے اندر کہ واقعی یہ کام میں نے کیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے، انا کتبتو، میں نے ہی لکھا ہے۔ جب کتبتو ہوگا تو جملہ فعلیہ، جب انا کتبتو ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا، انا یہاں پہ مبتدا بن جائے گا، انا یہاں پہ مبتدا اور کتبتو جو ہے اس کی خبر ہو جائے گی۔ جو انا کتبتو میں معنوی طور پر زور ہے وہ کتبتو میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں بھی اگزامپلز آپ دیکھیں گے، فعلت اور انت فعلت میں، فعلت کیا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سورۃ انبیاء آیت 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب معبودوں کو توڑ دیا تھا تو لوگوں نے بڑے غصے سے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو آستینیں چڑھاتے ہوئے بڑے غصے سے بول رہے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا
अफ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, क्या इब्राहिम तूने ऐसा किया? नहीं, क्या कहा? अअंत फ़अलता, कि क्या तूने ही किया। इस जुमले के तेवर बता रहे हैं कि ये जुमला कोई नरमी के साथ नहीं कहा गया, बल्कि बड़े गुस्से के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा है। कैसे पता चला? अंता क्या नहीं, अगर अंता ना आता बात फिर भी पूरी हो जाती। कैसे? फ़ालता के साथ। फ़ालता से पता चल रहा है ना कि वाहद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और इसका मतलब है कि तूने किया, लेकिन शुरू में ज़मीर आ गई तो ये जुमला इस्मिया बन गया, और ज़मीर के आने से जो वर्ड्स है उसके अंदर ज़्यादा शिद्दत और ज़ोर पाया जाने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उनके अंदर जब ये वो बात कह रहे हैं तो बड़ा गुस्सा टिपक रहा था, बता रहे थे कि देखना हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, तुमने ये काम किया। तो फ़अलता के अंदर ज़ोर नहीं है, अंता फ़अलता के अंदर ज़ोर है। ठीक है, तो अब आपको अरबी लैंग्वेज की गहराई और इसकी खूबसूरती का पता चल रहा है ना। कि अब देखिए कुरान जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेटेड, उसके अंदर तो ये नहीं लिखा होगा कि बड़े ज़ोर के साथ तेवड़ी चढ़ा कर गुस्से के साथ शिद्दत के साथ उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा किया कहा, लेकिन अल्फाज की और तरकीब से और जुमले की बनावट से हमें पता चला कि कहने का अंदाज़ क्या था। तो यही बार बार आपको कहा जाता है कि अरबी ज़ुबान सीखने से आपको अंदाज़ का पता चलता है। आप लहजा पढ़ लेते हैं लफ्ज़ों की पहचान से। अब इसी तरह कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर ये होता इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र, बात तो फिर भी पूरी हो जानी थी। इन्ना बेशक, नज़्ज़लना हमने, इस ज़िक्र को उतारा और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इन्ना भी आ गया, इन्ना का मतलब है यकीनन हमने, इन्ना यकीनन या इन्ना बेशक, और ना इसके अंदर जो है साथ मिला हुआ, तो इसका मतलब ही है बेशक यकीनन हमने। नज़्ज़लना हमने नाजिल किया इस नसीहत को और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन शुरू में नज़्ज़लना के शुरू में नहनु आ गया। नहनु के आने से क्या मीनिंग हो गया कि हमने ही कुरान को ये उतारा है। कोई ये ना समझे कि ये किसी इंसान की तख्लीक है या कोई इंसान जहन से बना के लाए, ये हमने, बिल्कुल इसका एक लफ्ज़ हमने ही उतारा है, हमारे अलावा कोई इसको उतार ही नहीं सकता, और ना इस किसी इंसान की इसमें कोई शिरकत शामिल है। ठीक है, तो जो ज़ोर नहनु नज़्ज़लना से है, जो शिद्दत, जो शान व शौकत इसमें है, वो नज़्ज़लना ज़िक्र में नहीं है। इससे क्या पता चला कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में, जुमला इस्मिया के अंदर ज़्यादा गहराई होती है, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़ोर और तकीदी हुक्म पाया जाता है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका एक लास्ट वाला कायदा रह गया है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। एक्सरसाइज करने के बाद हम उसको देखेंगे। अभी से आपके जो लेक्चर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं ना, मतलब फेल से, अब इसके अंदर इसी तरह से आपको नए नए रोज़ एक न्यू खूबसूरती ग्रामर की नज़र आएगी। इसलिए अब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अरबिक ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करें। इतनी गहराई से तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कम अज़ कम, क्योंकि जो इसकी गहरी है ज़ुबान, अरबी ग्रामर जितनी भी गहरी होगी उसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कवायद आ जाते हैं। बिल्कुल इन डेप्थ जाकर स्टडी करने से कम अज़ कम हम इसको इतना सीख लेंगे
کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور قرآن کے لہجے کی بھی سمجھ آ جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی بات کو دل تک اتار سکیں۔ تو اب خود سوچیں، جب اللہ کی بات میں جو شدت ہوگی یا نرمی ہوگی اس کا پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہی ہم سن پا رہے ہیں، لیکن عربی لینگویج کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہی اس لیے کہ ایک بہت وسیع زبان ہے جو لہجے بھی بتاتی ہے۔ تو جب ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اب آپ سیکھیں گے نا، آپ کو ایک تو سکون بھی ملے گا اور خوشی ہوگی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کر دی ہے، شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھیں گے تو پھر زیادہ اس چیز کی خوشی ہوگی جب ہر روز ایک نیا خزانہ آپ لے کر جائیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ سینٹینس ہیں، اس میں آپ نے اس کو جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہے تو فعل، کیونکہ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، لیکن اس کو چینج کرنا ہے جملہ اسمیہ میں۔ تو کون کون ریڈی ہے؟ آج آپ بتائیں گے کیا میں سے کس کس کو اس میں تھوڑا غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا شوق ہے اور آپ انجوائے بھی کرتے ہیں جب آپ گرامر سیکھتے ہیں؟ تو آپ ہینڈ ریز کریں۔ یہ سبھی اسٹوڈنٹس کوشش کریں نا ہینڈ ریز کرنے کی، تاکہ سب زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ جی، سب سے پہلا جملہ ہے جلس الولدان امام المعلم۔ تو 1 to 12 اس کو آپ نے جملہ فعلیہ میں کرنا ہے۔ جملہ فعلیہ میں کیسے کریں گے؟ معلمی، ہاں جی 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ نیکسٹ 24 نصر المسلمون اخوانہم۔ جی جملہ اس میں اس کو بنانا ہے۔ جی المسلمون، ہاں جی ایک بار پھر غور کیجئے۔ ابھی ہم نے قاعدہ کیا سیکھا؟ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے وہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ ہاں، تو اب شروع کے اندر المسلمون تو زیادہ لوگ ہیں نا، جمع مذکر ہے، اس کو سٹارٹ پہ آپ لگا رہے ہیں المسلمون۔ المسلمون تو فعل ناصرہ کیا ہو جائے گا؟
नसरू अलमुस्लिमून नसरू इख्वानहुम। ठीक है, यही तो फ़र्क होना बस कि जो इसम है वो जमा वाला, तो फिर उसकी हाँ जी नसावा भी जमा हो जाएगा। ठीक है माशाल्लाह। 16 शरिबल औलादुल लबन, बच्चों ने दूध पिया। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल, आप अगला भी करें, आप कभी कभी आती हैं ना क्लास में। 16 दोबारा से नेक्स्ट आप जो 4 वाला भी करें। हाँ जी अकलो अकल अकला अकलू। ठीक है हाँ जी अल मुसाफिर। ठीक है 11 रजअतिल बिंतानी मिनल मदरसती। हाँ जी बाकी तो ठीक है। रजअ, रजअ की जगह पे क्या आएगा? रजअत। असल में यह रजअत था ना, ज़ेर हमने इसलिए दी क्योंकि हमने इसको अगले के साथ मिलाना था। असल में ये था रजअत, यानी वाहद का, वाहद मुन्नस का सीगा है गायब का। तो अब इसको तस्निया बनाए। हाँ रजअत रजा ट्राई करें। बिल्कुल ठीक पढ़ी थी आप माशाल्लाह। चले ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है ना, आप इसमें ये नेक्स्ट करें 6 वाला। तलबल मुदीरुत्तुल्लाबा, इसको कीजिए। हाँ जी 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 वेरी गुड। अलमुदीर तलबत तुल्लाबा, इसमें अलमुदीर जो है वाहद है, तो उसकी खबर भी क्या होगी? वाहद होगी। ठीक है माशाल्लाह। 03 कतबतु रिसालतन इला अखी। जी कतबतु रिसालतन इला अखी। गौर कीजिए इस जुमले के अंदर फ़ाइल कौन सा है? कतबतु रिसालतन इला अखी में फ़ाइल कौन सा है? हाँ जी इसका मतलब है मैंने जो है लिखा रिसाला अपने भाई की तरफ। ठीक है अब देखें कि काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं इसमें यानी फ़ाइल किधर है? कतबतु। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी ही है कि कतबतु ही है, यानी मैंने लिखा। तो यूं कह रहे हैं ना कि कतबतु के अंदर पोशीदा है क्या? फ़ाइल। हाँ जी तो कतबतु के अंदर इसका फ़ाइल कौन सा पोशीदा, यानी इसकी ज़मीर कौन सी होगी? वाहिद मुतकल्लिम की कौन सी ज़मीर होती है? हाँ जी वाहिद मुतकल्लिम की कौन सी ज़मीर होती है?
آپ کو ضمائر آتے ہیں؟ ضمائر والے جو سارے ضمائر ہوا ہما ہم والی پوری گردان آتی ہے آپ کو؟ سنائیں. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. ہوا ہما ہم یہ سنائیں پوری. ہیا ہما ہننا. ہاں جی. نیکسٹ. انتا. انتا انتما انتم. انتی انتما انتن. نیکسٹ لاسٹ ٹو کون سے ہیں؟ آنا ہے اور نحنو. آنا جو ہے واحد متکلم اور نحنو جمع متکلم. متکلم کہتے ہیں اپنے بارے میں بات کرنا. جب میں آ جاتا ہے نا، میں نے یہ کام کیا، تو اس کی جگہ پہ جو پروناؤن یوز ہوتا ہے نا، جیسے ہم آئی یوز کرتے ہیں، تو عربک لینگویج میں اس کی جگہ پہ یوز کیا ہوتا ہے؟ آنا. ٹھیک ہے، آنا. اور جب ہم جمع متکلم یعنی ہم انگلش میں وی استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا استعمال ہوگا؟ نحنو. اب کتبتو کے اندر آنا پوشیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل. اس کا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. تو اب جب ہم نے اس کو جملہ فعلیہ بنانا، اسمیہ بنانا ہے، اب آپ بتائیں کیسے بنائیں گے؟ ابھی آپ لیٹ آئی ہیں کلاس میں، تو یہ بھی اس کے بارے میں تو آج ہی ہم نے پڑھا نا، کتبتو والا. ابھی پیچھے والی سلائیڈ میں تو آپ نے اس کو سیکھا ہے کہ اس کا جملہ اسمیہ بنانا ہوگا تو اس کے شروع میں کیا لگائیں گے. جیسے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتی ہوں. جیسے انا نحن نزلنا الذکر والا ہے کہ نزلنا سے پہلے ہم نے نحن لگا دیا، تو وہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اب کتبتو سے پہلے کیا لگائیں گے کہ جملہ اسمیہ بنے گا؟ ہاں جی. نہیں، نحن نزلنا. نحن بالکل آپ قریب پہنچ گئی ہیں. نحن تو لگاتے نا تب جب ہمارا ہوتا کتبنا. ٹھیک ہے، جمع متکلم ہوتا. اب واحد متکلم ہے نا، تو پروناؤن بھی واحد متکلم والا لگائیں گے اسٹارٹ میں. تو واحد متکلم کا کیا پروناؤن ہوتا ہے؟ ویری گڈ. آنا کتب. آنا ہوتا ہے صرف آنا. جی ماشاء اللہ. اسی طرح سے نا، جب آپ نے اب یہاں پہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم نے پیچھے 6 کے 6 جو ہم نے کیے کریکٹ، اس میں ہمارے پاس فاعل لفظوں میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو شروع میں لایا آسانی سے اور بعد میں اس کا فعل اس کو مبتدا بنا دیا. تو جب فاعل یعنی سبجیکٹ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا، فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، تو پھر جو وہ پوشیدہ ہوتا ہے نا، اس کا پروناؤن نکال کے تو شروع میں لگاتے ہیں، تو پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو جملہ کیا بنا؟ انا کتبت رسالۃ الی اخی. ٹھیک ہے. 41. هل ضربت حامدا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل ضربت حامدا؟ جی هل انت ضربت حامدا. اچھا، آپ نے ہو سکتا تھا نا کہ حامدن ہی فاعل ہوتا، لیکن آپ کو کیسے پتا ہے کہ حامدن فاعل نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. بالکل ایسی ہی بات ہے. یہ ہم کنفیوز بھی تو ہو سکتے تھے نا کہ ہو سکتا ہے حامدن ہی فاعل ہو، تو ہم حامد کو شروع میں لے آتے، لیکن ہمیں پتہ چلا اس کی نسبی حالت ہے. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. 07.
نیکسٹ پڑھیں راجع الطلاب الی المدرسۃ بعد العطلات. الطلاب کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع؟ ہاں جی، الطلاب کا مطلب ہوتا ہے طالب علم. پیش نہیں دیکھے نا، یہ اسم ہے تو اسم میں تو نہیں یہ. جی جی. واحد کیا ہوتا ہے؟ طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ طالب. تو تثنیہ ہوگا تو کیا آئے گا؟ طالبانی، ولدانی، الف نون لگتا ہے نا. اور پھر اس کی الطلاب پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، جمع ہوگا. اب اس کے مطابق کریے، اس میں چینجنگ، اس کو جملہ اسمیہ بنائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. راجع کیا بن جائے گا؟ راجع کیا پڑھا آپ نے؟ الطلاب راجع. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بالکل. الطلاب جمع ہے تو اس کا جو بعد میں اس کی خبر ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی. 40. سمع الناس کلام الخطیب. جی جی. سمع الناس کلام الخطیب، سنا لوگوں نے خطیب کا کلام. الناس سمعتم آئے گا، تھوڑا سا غور کیجئے. الناس کیا ہے؟ آپ نے بس یہ چیک کرنا ہے. ہاں جی، الناس لوگ ہے نا، تو لوگ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. الناس اور اس کے بعد اس کا جو اس کی خبر لائیں گے وہ کیا آئے گی؟ سامعہ میں کیا تبدیلی کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں فعل آئے گا کیسے؟ مطلب ناس و جمع ہے تو فعل کو ہم واحد لائیں گے، تثنیہ لائیں گے یا جمع لائیں گے؟ ہاں جی، جمع ہوگا. اب سامعہ کا جمع، سامعہ کو جمع میں کریں نا.
सामिआ, इसकी गर्दान पढ़ें सामिआ, हाँ जी। और फिर आगे तीसरा कौन सा, सामी, तीसरा कौन सा पढ़ा आपने, जी सामिआ के आगे सामिआ है और तीसरा कौन सा है, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अन्नासु समिउ कलामल, ठीक है खतीबी। अच्छा अभी यहाँ पे एक कायदा है वो सीखते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पे आएंगे, उस कायदे को पढ़ते हैं। वो कायदा ये है जमा मुकस्सर के लिहाज से। अभी आपने इन एग्जांपल्स में से दो जमा मुकस्सर देखे, ये जो अत्तुल्लाबु है ये जमा मुकस्सर है ना, तो इसके लिहाज से फिर हम कायदा भी चेक करते हैं। जमा मुकस्सर कहते हैं वो जो जिसमें वाहिद की तरतीब बदल जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो जब जमा फ़ाइल जमा मुकस्सर हो तो फिर इसके साथ जो फ़ेल है वो मुज़क्कर भी आ सकता है और मुअन्नस भी। फ़ाइल की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, इसम की नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, फ़ाइल की, जुमला फ़ेलिया की। अगर फ़ाइल जमा मुकस्सर हो तो फिर इसके साथ जो फ़ेल है वो मुज़क्कर भी आ सकता है और मुअन्नस भी आ सकता है। जैसे कि कुरान की एक आयत है, क़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ी, तो इसमें कहा गया कि औरतें कहने लगी या औरतों ने कहा, तो आना तो चाहिए था ना क़ालत निस्वतुन था, तो ये भी ठीक है, क़ालत निस्वतुन भी ठीक है और क़ाल निस्वतुन भी। तो कोई आपसे पूछे कि निस्वतुन तो औरत है तो क़ाल इसके लिए क्यों आया, क़ालत क्यों नहीं आया, फिर आपने क्या जवाब देना है कि अगर फ़ाइल जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है, दोनों तरह ठीक है। एक और मिसाल आप पढ़ते हैं ये आयत, क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, तो इसमें अब यहूद जो है वो तो मुज़क्कर है, अब यहाँ पे क़ाल आना चाहिए था, तो यहूद जो है वो जमा मुकस्सर है। असल में ये था, ये यहूद जमा मुकस्सर ऐसे बना, असल में ये था अल यहूदिय्यु, इसकी जो या है ना इसको तोड़कर फेंक दिया तो यह यहूद बन गया। असल में क्या था, अल यहूदिय्यु, तो यहूदिय्यु की या ख़त्म की, तो जब आपको पता है वाहिद की तरतीब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो जमा मुकस्सर बन जाता है, तो जमा मुकस्सर यहूद बन गया। अब यहूद में ना तो कोई यहूद ना तो मोनस है, ना ही मोनस क्यासी की कोई अलामत पाई जाती है इसमें, ना ही ये मोनस समाई है, फिर भी इसके लिए जो फ़ेल यूज़ किया गया है वो क्या है, मुअन्नस है। तो इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि यहूद जमा मुकस्सर है, इस वजह से इसके साथ जो फ़ेल आया है वो मुअन्नस लगा दिया गया है। तो ये कायदा बस आपने ज़हन में रखना है, बाकी माशाल्लाह से इसके जो कायदा क्लियर हो गया आपके। एक इसमें 5 वाला रह गया, 34, उससे आप हल करें 5 वाला, राजअतिल बिंतानी मिनल मदरसती, जी जी 5 वाला जो सेंटेंस है उसको आप ठीक करें, उसको जुमला फेलिया में है इसमिया में बनाएं। आपकी अभी तक बताया नहीं आपने,
جی جی راجعت البنتان من المدرسة، اس کو جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں لے کے جائیے. جی 12. جی 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 بنتانی مونس بھی ہے اور ساتھ ساتھ اور کیا ہے، تسنیہ بھی ہے. بالکل. تو البنتانی راجعتا من المدرسة. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. نیکسٹ فیلنگ ان دی بلینکس ہیں، یہ آپ نے اس میں حروف کا استعمال کر کے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے ہمارے پاس ہے دخلنا اور اس کے درمیان میں کوئی لفظ لگائیں اور پھر آئے گا المسجد. ہم داخل ہوئے، اب اس کے درمیان میں کیا لگائیں گے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کو آپ لکھ کے بتائیں گے. جی ماشاء اللہ. دخلنا فی المسجد، داخل ہوئے ہم مسجد میں. نیکسٹ ہے حل ذہبت، کیا تو گیا، المدرستی امسی، امسی کل کو کہتے ہیں. اب مدرستی کا مطلب مدرسہ ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کے درمیان میں کیا آئے گا. حل ذہبت مدرستی. ہاں جی الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، فل نہیں آئے گا نا، فی نہیں آئے گا. تو حل ذہبت الی المدرستی امسی، کیا کل تو مدرسے گیا تھا. نیکسٹ ہے جلس الطلاب المقاعدی، بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جیسے بیٹھے طالب علم. ہاں جی علی المقاعد. نیکسٹ ہے غضبتی علی بنتہا، غضبتی یعنی عورت کے لیے استعمال ہوا نا، غضبت نہیں ہے، غضبتی. تو ایک عورت کے لیے اپنی بیٹیوں پہ تو غضبناک ہوئی. کون؟ اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ کیا استعمال ہوگا. سارا جملہ تو کمپلیٹ ہے، پھر اس پہ کیا لگائیں گے کہ کمپلیٹ ہوگا. امسی کہتے ہیں کل کو. غضبتی علی بنتہا، عورت کی مناسبت سے یہاں پہ کوئی آپ اسم لگائیں گے. انتا نہیں آئے گا، ضمیر بعد میں تو نہیں آتی نا، ضمیر تو شروع میں لگائیں گے. کوئی نام رکھ لیں یا ماں والدہ رکھ لیں کہ والدہ جو ہے اس کو ماں کو کہا جا رہا ہے. ہاں جی نہیں، پھر ہم بیٹیوں کو کہیں گے کہ بیٹی تو غضبناک ہوئی. اس میں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں پہ علی بنتہا،
अपनी बेटियों पर हाँ जी, खरजल मुस्लिमूना बुयूतिहिम व दखलू अल मस्जिद। खरजल मुस्लिमूना निकले मुसलमान, बुयूतिहिम से पहले, फी आएगा। फी कैसे आएगा? फी तो होता है ना में। खरजल मुस्लिमूना निकले मुसलमान घरों में। वैसे हम पढ़ते क्या हैं? निकले मुसलमान घरों से, घरों में से जी। तो में घरों में से निकले, मिन आएगा। खरजल मुस्लिमूना मिन बुयूतिहिम व दखलू, दखलू के आगे क्या आएगा? फिल मस्जिद, और दाखिल हुए मस्जिद में। इला तब आता जब हम कहते हैं कि वो मस्जिद की तरफ गया। जब दाखिल हो रहे हैं तो दाखिल में तो फिर फी ही लगाएंगे ना, व दखलू फिल मस्जिद। चलिए माशाल्लाह से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। हमारा यूनिट नंबर 10 जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो उसका टॉपिक है फ़ेल मुज़ारे। अब फ़ेल माजी आपने सीख लिया और फ़ेल मुज़ारे तो बहुत डिटेल में सीखना है इंशाल्लाह। इसके लिए बिल्कुल रेडी हो के आए इंशाल्लाह। उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुरान में ज़्यादातर फ़ेल मुज़ारे का ही इस्तेमाल किया गया है। उसकी तकरार बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और पिछला अगर किसी का फ़ेल माजी के टॉपिक्स रह भी गए हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप को दिया गया है ना, परमिशन प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप फेसबुक ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस के लिए ही उसे बनाया गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप वहाँ पे, क्योंकि वो एक प्राइवेट ग्रुप है, तो अगर आप वहाँ पे पोस्ट अपलोड करते भी हैं अपनी किसी भी क्वेश्चन की, तो दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि आप खुद ही हैं उसमें। तो कोई ये भी नहीं है कि कोई दूसरा आके उस पोस्ट पे या कोई कमेंट नेगेटिव कर सकता है कि आपने ये क्यों पूछा, और यहाँ पे ये बिल्कुल आपके लिए ही वो है, आपका स्कूल है वो। तो इसलिए जो पीछे वीकेंड पे ये एक बेहतरीन तरीका है कि वीकेंड पे आपके पास 2 डेज़ होते हैं, उसमें आपको चाहिए कि आप ग्रामर को पीछे से रिवीजन करें, और उसकी रिवीजन में जो मिस्टेक्स हों, जो कमी बेशी रह जाए, जिसकी समझ ना आए, उसके बारे में पूछें। तो अभी आपका फ़ेल माजी है ना, तो अगर फ़ेल मुज़ारे को आपने बेहतरीन तरीके से समझना है तो फ़ेल माजी को एक दफ़ा डिटेल में खुद पढ़ें, उसके कवायद याद रखें, क्योंकि इन कायदों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। आज तो जुमला इसमें और जुमला फ़ेलिया में जो फ़र्क है ना, उसमें ही आप जो है काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब आपके शुरू होने वाले हैं। जब आप अबवाब पढ़ेंगे ना, जो हम ये सीखते हैं अक्सर, तो उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा कि ये लफ्ज़ जैसे ही आप देखेंगे कहेंगे बाकियों को तो नहीं पता इसका असल में मीनिंग क्या है, इसका लहजा क्या है, चाहे कोई भी ट्रांसलेटेड कुरान से पढ़ लें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसको पढ़ रही हूँ और मुझे लहजों का भी लहजे की समझ आ रही है, मुझे अंदर की गहराई नज़र आ रही है इस लफ्ज़ के अंदर। आज